أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، 120 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 112 نمبر ہیں، بعد سورہ فتح کے نازل ہوئی، اور 112 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت آخری صورتوں میں سے ہیں۔ اور پھر خاص کر اس میں جو آیت ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ 9 ذی الحجہ اور 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر میدان عرفات جمعے کا دن اور عصر کے بعد عصر کے وقت نازل ہوئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض فرماتے ہیں 2.5 مہینے اور بعض فرماتے ہیں آپ کی وفات سے، آپ کی رحلت سے 82 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا 112 نمبر پہ یہ نازل ہوئی سورہ فتح کے بعد، اور ترتیب مصحفی میں یعنی قرآن کے اس نسخے میں اس کا نمبر 5واں ہے بعد سورہ نساء کے، یعنی اس سے پہلے 4 سورتیں ہیں، فاتحہ، بقرہ، آل عمران اور سورہ نساء۔ 5ویں نمبر پہ سورہ مائدہ ہے۔ اس کا ماقبل سورت کے ساتھ یعنی سورہ نساء کے ساتھ ربط اور تعلق تو معنوی ربط اسمی اس کا یہ ہے، گزشتہ سورت سورہ نساء کے ساتھ کہ سورت فاتحہ میں اگر آپ جائیں تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ میں فرمایا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، ہم بقرہ یعنی گائے کی عبادت نہیں کرتے جیسے یہود نے گائے کی عبادت کی۔ اس کے بعد آپ تیسری صورت میں یعنی سورہ آل عمران میں فرمایا لا نعبد آل عمران، ہم آل عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے ہیں کما عبدت النصارى، جیسے نصارہ نے ان کی عبادت کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں 4تھی صورت سورہ نساء میں فرمایا کہ وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاء، ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ میں فرمایا کہ اللہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے، رحمتوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسمی ربط ہے، اور معنوی ربط یہ ہے گزشتہ صورت کے ساتھ کہ پہلی صورت میں امور مصلحہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اصول و احکام ذکر فرمائے، اور اب اس صورت میں امور مصلحہ للطعام ذکر فرمائیں گے، کھانے کے لیے امور مصلحہ وہ ذکر فرمانے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ سورت نساء کا آغاز کیا خطاب عام کے ساتھ، شروع میں آپ دیکھ لیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، عام خطاب ہے، تمام لوگوں کو خطاب ہے۔ اور سورت مائدہ کا آغاز فرمایا خطاب خاص کے ساتھ
یہاں پہ یا ایھا الناس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مومنوں کو خطاب ہے۔ اسی طرح تیسرا ربط کہ پہلی صورت میں یعنی سورہ النساء کے آخر میں دیکھ کے فرمایا، یہ بالکل آخر ہے، یبین اللہ لکم اللہ تضلوا، ان تضلوا کا مطلب اللہ تضلوا، کہ اللہ کھول کھول کے یہ مسائل بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور اب اس صورت میں اس میں فرمایا وہ مسائل بیان فرمائے کہ جن سے لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ پہلے میں فرمایا کہ اللہ کھول کے بیان کرتے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، سورہ مائدہ میں وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جن سے لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھا ربط، پہلی صورت میں سورہ نساء میں یہود نصارہ کے لیے زواجر کا ذکر فرمایا اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، تو اب اس صورت میں یعنی سورہ مائدہ میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جائے گی۔ اسی طرح پہلی صورت میں حرام مال کی ایک قسم کا ذکر فرمایا، یتیم کا مال، بے وقوفوں کا مال نہ کھایا کرو، اس سے منع فرمایا۔ اب اس صورت میں بھی ایک حرام مال کا ذکر فرمایا، اور وہ حرام مال کون سا ہے؟ نظر لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے نظر و نیاز ماننا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کل عام ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کس بابے کے نام پہ نظر و نیاز مانتا ہے، کوئی کس کے نام پہ کوئی کس دربار کے نام پہ، کوئی کس درگاہ کے نام پہ، تو اس صورت میں اس کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح پہلی صورت میں فرمایا کہ لا تقولوا ثلاثہ، تم یہ نہ کہو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ تو اب اس صورت میں ان پر رد کر دیا کہ جنہوں نے تین کو تسلیم کر دیا، تین الہہ کو تسلیم کیا۔ امتیازات سورہ مائدہ، یعنی کن وجوہات سے سورہ مائدہ باقی صورتوں سے ممتاز ہے؟ تو یہ صورت ممتاز ہے مسائل اربع کے بیان سے اور اس کی تفصیل سے۔ اور مسائل اربع کیا ہے؟ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، یہ چار مسائل کی تفصیل سے یہ ممتاز ہے۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے قسم کے کفارہ کے بیان سے، کہ اگر کوئی قسم اٹھائے اسے توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے، اس سے یہ صورت ممتاز ہے۔ اسی طرح یہ صورت مائدہ ممتاز ہے شکاری اور شکار کے جانور کے احکام کے بیان سے، کہ یہ کسی اور صورت میں اس قسم کے بیان نہیں ہوئے۔ اسی طرح سورہ مائدہ ممتاز ہیں اہل کتاب کے طعام اور مذبوحے کے بیان سے، اور اسی طرح ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں جو بیان اس صورت میں ہوا، یہ باقی کسی ایک صورت میں نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے سارق اور سارقہ کے حکم کے بیان سے، کہ چورنی اور چور کا حکم کیا ہونا چاہیے شریعت میں، اس کے بیان سے یہ صورت ممتاز ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے مائدہ کے تذکرے سے، دسترخوان کے تذکرے سے، اور دعوی سورہ مائدہ مسائل اربع کی تفصیل ہی ہے، وہ آپ کو میں نے بتا دی۔ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، 10 ابواب پر یہ صورت مشتمل ہے، 10 باب ہیں اس کے، انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ تو شروع میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ النساء کی ابتدا یا ایھا الناس سے کر دیا، اے لوگوں، لیکن یہاں پہ خطاب عام نہیں، خطاب خاص فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو وعدوں کو پورا کرو۔ اوفو، جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نے کتنے وعدے کر دیے ہیں، بلکہ ہر نماز میں ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد کے طلبگار ہے مالک۔ یہ 5 وقت تو کم از کم ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، لیکن اسے ہم پورا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس وعدے کی پاسداری کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ہر بندہ اچھی طرح اپنی جانچ و پڑتال کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنی جانچ و پڑتال کرے، بھائی میں کرتا ہوں یہ وعدے جو میں مالک سے وعدہ کرتا ہوں، ہم نے کئی وعدے کیے ہیں، اے اللہ تیرے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھیں گے، تیرے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے، تیرے حرام کردہ کو حلال نہیں کریں گے، تیرے حلال کردہ کو حرام نہیں کریں گے۔ یہ وعدے کتنے وعدے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو وعدوں کو جو اللہ سے کیے ہیں۔ امام واحدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر البسیط میں فرماتے ہیں کہ اوفو بالعقود یہاں سے وہ معنی، وہ وعدے اور وہ عہد و پیمان مراد ہیں جو تحلیل و تحریم میں اللہ سے کیے جاتے ہیں۔ تحلیل و تحریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چیزیں تو نے حرام کر دی ہیں اسے میں نے حرام سمجھنا ہے، جو چیزیں حلال کر دی ہیں اسے میں نے حلال سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے نہ میں نے اپنی طرف سے حرام کرنا ہے، نہ کسی مولوی کے حرام اور حلال کرنے سے میں نے اسے حلال و حرام تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس سے مراد وہ وعدے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوفو بالعقود کا مطلب یہ ہے، اس سے وہ وعدے و عہد و پیمان مراد ہیں جو اسلام لانے کے بعد تمہارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں یا بلوغت بالغ ہونے کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ وہ تمام وعدے اس سے مراد ہیں کہ اللہ جتنے بھی وعدے کر دیے ہیں، جتنے عہد و پیمان کر دیے ہیں، سب کو میں نے اللہ پورا کرنا ہے، سب وعدوں کو میں نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو۔ آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے، حلال ہوئے تمہارے لیے جانور، ہاں تمہارے لیے بہیمۃ الانعام چوپائے حلال ہوئے۔ رئیس المفسرین میرے جماعت کے بانی حضرت شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر رحمہ اللہ کے استاد، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے استاد، اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے استاد، ان تمام علماء کے استاد رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک مولوی آ گیا، ایک بندہ آ گیا، ان کے پاس عالم تھا، بڑی پگ ماری ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، لمبا چوڑا، ٹھیک ہے نا، اور تو کہتا ہے میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں، فلاں کتاب پڑھاتا ہوں، یہ کتابیں میں درس دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، پڑھاتا ہوں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چلو یہ کتابیں تم پڑھاتے ہو، لیکن آؤ آج مجھ سے قرآن سیکھ لو۔ کہتے میں نے اسے کہا مجھ سے قرآن سیکھ لو۔ وہ حیران اور ششدر رہ گیا، بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ مولانا؟ میں کہتا ہوں میں یہ فلاں فلاں کتابیں پڑھاتا ہوں تو مجھے قرآن نہیں آئے گی؟ حضرت فرماتے ہیں میں نے قرآن کھول دیا، چلو میں قرآن پاک میں کوئی چیز، اور ایک دم یہ میں نے جو ہی قرآن کھولا تو یہ سامنے آ گئے، ٹھیک ہے نا، قدرتی طور پہ یہ سامنے آ گئی آیت پہلی سورہ مائدہ کی۔ میں نے کہا چلو قرآن تمہیں آتا ہے، کہہ دے ذرا اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو وعدوں کو، عہد و پیمان کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے۔ کوئی جوڑ ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ارے پہلے فرمایا وعدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے جانور حلال کر دیے، کوئی جوڑ؟ جب ہم بندوں کا کلام بے ربطہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ بات کرتا ہو، ادھر سے بات اٹھائے اگلی کوئی بات شروع کرے، اس کو کوئی مطلب ہی نہ ہو، لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہو گئے، اس کی بات کوئی سمجھ ہی نہیں آتی یار۔ تو حضرت نے کہا یہاں پہ کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے کیا ہے؟
مولوی چپ ہو گئے، خاموش ہو گیا نا حضرت، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس اللہ نے علم ایسا دیا تھا نا حضرت حسین علی رحمہ اللہ کو. یہاں ایک پیر ہے، اس جگہ کا میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پھر، لیکن بہت بڑی ٹھیک ہے نا گدی ہے وہاں پہ. حضرت حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے ساتھ اس پیر کا مناظرہ ہوا. یہ بات میں بات نکل آئی ہے، میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. مناظرہ اس پیر کا طے ہو گیا، بہت بڑا پیر تھا، ٹھیک ہے نا، ابھی مر گئے. حضرت کے ساتھ جب مناظرہ طے ہو گیا تو حضرت مناظرے کے لیے آئے اور مناظرہ ہو گیا. اس کے بعد پیر کے پاس ایسی کوئی کرتب تھی کہ حضرت جب اٹھ کے جانے لگے تو وہ آپ دھوتی کہتے ہیں نا، یہ جو ٹھیک ہے نا چادر کے باندھتا ہے آپ پنجاب میں زیادہ لوگ، تو یہ کھل گئی. تو وہ سارے پیر کے جو لوگ تھے نا، پیر کے آس پاس جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگے اور پیر بھی کہہ کے مار کے ہنسنے لگا. حضرت کی دھوتی کھل گئی. حضرت نے کہا پیر صاحب تم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہو اور جہل کا مظاہرہ کرتے ہو. اگر یہ کھل گئی ہے شلوار تو یہ کوئی میری شکست کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ شکست کی دلیل ہے تو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکست ہوئی تھی کہ ان کو تو پورا کا پورا ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا تھا. یہ شکست کی دلیل نہیں ہے، قرآنی دلائل سے تمہارا شرک ثابت ہو گیا ہے. اب میں ننگا ہو جاؤں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے. تو اس مناظرے پہ اتنے لوگ متاثر نہیں ہوئے تھے. اسی وقت اس جملے پہ 7 بندے اس پیر کے مریدین میں سے اٹھے اور حضرت کے عاشق بن گئے، حضرت کے غلام بن گئے، اور گاڑی تک ساتھ گئے، ٹانگے تک ساتھ گئے، اور حضرت کو وہاں پہ چھوڑ کے واپس گئے اور کہا کہ آئندہ ہم مسئلہ توحید پہ چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فرمایا یہ تو قرآنی دلائل سے تمہارا شرک میں نے ثابت کر دیا. اب میں مروں نہ مروں، ٹھیک ہے، ننگا ہوں نہ ہوں، یہ کوئی شکست کی دلیل نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکست تو نہیں ہوئی تھی لیکن انہیں ننگا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا تھا. تو حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ ذرا اس کا مطلب، کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا. وہ چپ ہو گیا تو حضرت نے کہا سن لے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اللہ کا کلام تو بے ربطہ نہیں ہو سکتا. اوفوا بالعقود، پورا کرو وعدوں کو جو تم نے وعدے کر دیے ہیں، جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں. اور ان وعدوں میں سے ایک یہ بھی ہے تحریمات اللہ کی لاج رکھنا. جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں انہیں حرام سمجھنا ہے، اور جو حلال کر دی ہیں وہ حلال سمجھنے ہیں. تو احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے میں نے چوپائے جانوروں کو حلال کر دیا ہے. درباروں درگاہوں میں جا کے ذبح کر کے کیوں اپنی طرف سے اسے حرام کرتے ہو؟ تمہارے لیے میں نے جانور بکرے کو حلال کر دیا ہے، درگاہوں پہ جا کے اسے مردار نہ کیا کرو. تمہارے لیے میں نے گائے کو حلال کر دیا، کیوں اپنی طرف سے اسے مردار کرتے ہو، حرام کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے میں نے جانوروں کو حلال کر دیا ہے، کیوں ان کو اپنی طرف سے حرام کرتے ہو؟ بڑی تفصیلی بات ہے. انشاءاللہ آگے اگلے درس میں اسی آیت کو دوبارہ شروع کریں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.